اپنے شو ایم پی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ملک بھر میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے کیونکہ آج ہی کے دن 28 مئی کو پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بننے کا جو ہے اعلان کیا تھا، لیکن دیگر تمام معاملات کی طرح یہ کنفیوژن بھی برقرار ہے یا دانستہ یہ کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے کہ 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیسے ہوا، کس نے اس یہ فیصلہ کرنے میں کلیدی کردار جو ہے ادا کیا اور کس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے ایٹمی دھماکے کرنے کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور فوج نے جو ہے وہ دباؤ ڈال کے نواز شریف سے ایٹمی دھماکہ کروایا، جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھے، وہ ایٹمی دھماکوں کے حق میں نہیں تھے اور نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اسی طرح ایٹمی پروگرام کا کریڈٹ کسے جاتا ہے، یہ پروگرام کب اور کیسے شروع ہوا، اس حوالے سے بھی بہت سا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے آج ہم یہی معلوم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ ایسے حوالے دوں۔ ویسے تو بہت سے ریفرنس دیے جا سکتے ہیں اور بہت معتبر حوالے جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے آج کوشش کی ہے کہ میں ایسے حوالوں سے بات کروں، وہ حوالے جن کا تعلق جو ہے ان لوگوں سے ہے جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں، جو لوگوں کو غدار قرار دیتے ہیں، لوگوں کو مودی کا یار قرار دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ جو ہیں وہ محب وطن ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ صرف وہی ریفرنس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جن کا تعلق ان حلقوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ ظاہر ہے پوری تاریخ کا احاطہ جو ہے وہ چند منٹ کے پروگرام میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 1956 میں پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، لیکن 2 سال بعد ہی جو بزعم خود فیلڈ مارشل ہیں جنرل ایوب خان، وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور یوں جو عہد ایوب ہے وہ اس کا پاکستان میں آغاز ہو جاتا ہے۔ اب جو جنرل ایوب خان ہیں انہیں ایٹمی پروگرام میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی ایٹم بم بنانے کی تو ہم بازار سے خرید لیں گے یا پھر کسی دوست ملک سے لے لیں گے۔ پتہ نہیں وہ ایٹم بم کو بینگن سمجھتے تھے یا خربوزہ سمجھتے تھے یا کدو خیال کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ بازار سے ہم خرید لیں گے۔ اس وقت کے جو وزیر خارجہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو، وہ بار بار جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ایوب خان کو اس بات پہ قائل کرنے کی کہ جس طرح بھارت جو ہے جوہری پروگرام کو پرسو کر رہا ہے ہمیں بھی اسی طرح سے پرسو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے تو اس میں اگر بھارت ایٹمی طاقت بن گیا اور ہم پیچھے رہ گئے تو پھر طاقت کا جو توازن ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن ایوب خان جو ہے ان کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں جوہری صلاحیت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کوئی کہی سنی بات نہیں ہے، یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ ایک دانشور ہیں افواج پاکستان کے جن کا نام ہے جنرل کمال متین الدین، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں ٹریجڈی آف ایرر بھی ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ تو یہ کمال متین الدین کی کتاب ہے دا نیوکلیئرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے جی 81، جنرل کمال متین الدین کی کتاب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایوب از رپورٹڈ ٹو ہیو سیڈ we will buy the bomb off the shelf if India goes nuclear۔ یعنی اگر بھارت ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو ہم بازار سے ایٹم بم خرید لیں گے۔ ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا۔ Ayub was not in favor of developing a nuclear weapon and did not consider it necessary for Pakistan's national security, though by then India's efforts in that direction had become quite clear. Foreign Minister Zulfikar Ali Bhutto is believed to have made a recommendation to Ayub for the development of this capability, but Ayub is reported to have ruled out the suggestion as the armed forces were not interested in the acquisition of this technology at that stage. ایوب خان اس وجہ سے بھٹو کی تجویز مسترد کر دیتے ہیں کہ افواج پاکستان کو اس وقت تک یہ جو جوہری پروگرام ہے اس میں قطعاً کوئی دلچسپی جو ہے وہ نہیں تھی۔ آغا شاہی
who was foreign minister under Bhutto, confirmed this fact to the author. یعنی آغا شاہی نے بھی جنرل کمال متین الدین سے بات کرتے ہوئے یہ جو حقیقت ہے اس کو درست قرار دیا. آگے چل کے صفحہ نمبر 90 پہ جنرل کمال متین الدین ہی کے بتاتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے آیا یہ سویلین کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا یا آرم فورسز کو اس کا جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ جنرل کمال متین الدین صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں. صفحہ نمبر 90 ہے, کتاب جیسے میں بتا چکا ہوں دا نیوکلیئرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا. صفحہ نمبر 90 پہ لکھتے ہیں کنٹریری ٹو واٹ از جنرلی پلیڈ اپ بائی دا انڈین آتھرز, Pakistan's nuclear weapons program was initiated and relentlessly pursued by a civilian government in which the military had no hand whatsoever. Not till General Ziaul Haq took over the reins of government in 1977, it would have stayed in civilian hands as a military coup not removed Bhutto. جنرل کمال متین الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ بھارتی پراپیگنڈے کے برعکس جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اس میں فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ خالصتاً سویلین کا انیشیٹو ہے. سویلین حکومتیں جو ہیں اسے لے کے چلتی رہیں انٹل کہ جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا. اور اگر ضیاء الحق ٹیک اوور نہ کرتے, مارشل لا نہ آتا, تو ایٹمی پروگرام اس کے بعد بھی سویلین ہاتھوں میں ہی رہنا تھا. تو جناب یہ جنرل کمال متین الدین صاحب فرما رہے ہیں. اب ظاہر ہے جنرل کمال متین الدین صاحب ایک جو جنرل ہے نہ تو وہ را کا ایجنٹ ہو سکتا ہے, نہ اسے ہم لفافہ قرار دے سکتے ہیں, نہ اسے ہم پٹواری کہہ سکتے ہیں. تو اس کی جو بیان کی ہوئی روایت ہے اسے تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. وہ صرف یہی نہیں اور کئی معتبر حوالوں سے جیسے میں نے کہا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور ایک اور معتبر حوالہ جو ہے وہ بریگیڈیئر نعیم سالک صاحب کی یہ کتاب ہے, لرننگ ٹو لیو ود دا بوم پاکستان 1998 to 2016. بریگیڈیئر نعیم سالک صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 28 مئی کو, تو اس کے بعد جو نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا اس کے یہ انچارج رہے ہیں. اسٹریٹجک پلانز ڈویژن جو تھا آرم فورسز کا اس کے یہ ہیڈ رہے ہیں. تو جتنی بھی ڈیولپمنٹ سی اس سے یہ آگاہ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا بیان کرتے ہیں. اچھا, یہ اس کتاب کا بریگیڈیئر نعیم سالک صاحب کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 34 ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا کہتے ہیں. اس پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ منیر احمد خان جو ہیں وہ جو باہر کام کر رہے تھے تو انہیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ منا کے لاتے ہیں اور انہیں قائل کرتے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے کام کریں. اور وہ لندن میں ان کی ملاقات کراتے ہیں جنرل ایوب خان سے. تو جنرل ایوب خان اور ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوتی ہے یہ وہ بتا رہے ہیں. Subsequently, Bhutto set up a meeting between the president and Munir Ahmad Khan in London in December 1965. اب اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ At the end of all this, Ayub felt that Pakistan was too poor to afford such an expense, adding that if ever they did need the bomb, it could be bought off the shelf from one of their friends. When Munir briefed Bhutto about this meeting with the president, he was disappointed but remarked, "Don't worry, our time will come." وہی بات یعنی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ پتہ نہیں ایٹم بم کو کوئی کدو سمجھتے تھے یا بینگن سمجھتے تھے کہ ہم اسے آف شیلف بازار سے جو ہے خرید لیں گے, کسی دوست ملک سے جو ہے ہم لے لیں گے اگر ضرورت پڑی. لیکن بھٹو نے کہا منیر احمد خان کو کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہمت نہ ہاریں, ہمارا ٹائم بھی آئے گا. اور پھر بھٹو کا ٹائم آیا تو بھٹو نے جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا. اور ایٹمی پروگرام جو ہے جو امریکن رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی تھی کہ پاکستان ایٹمی پروگرام جو ہے وہ 1978 تک جو ہے وہ مکمل کر سکتا ہے, یہ امریکن رپورٹس کہہ رہی تھیں. لیکن پھر PNA کی تحریک شروع ہو جاتی ہے اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور یوں پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. یہی کتاب جو ہے بریگیڈیئر نعیم سالک صاحب کی, اس کا صفحہ نمبر 32 ہے. یہاں پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایٹمی پروگرام کا کریڈٹ جو ہے وہ کسے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھٹوز کی رول ان پاکستانز نیوکلیئر ڈیولپمنٹ از انڈسپیوٹڈ. He urged President Ayub Khan to get a similar plant which the French were willing to supply at that time. But his request to the president to sanction a sum of PKR 300 million was turned down as it was deemed beyond Pakistan's economic capacity.
Even the military showed no interest in the nuclear program at that time since it was part of US-led military alliances such as SEATO and CENTO. یعنی افواج پاکستان نے بھی ایٹمی پروگرام میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، ایوب خان نے بھی کوئی لفٹ جو ہے وہ نہیں کروائی، اور ان کا خیال تھا کہ اس غیر اہم منصوبے پر جو ہے وہ پیسے خرچ نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ جو ہے وہ کب اور کیسے کیا، اور اس میں کس نے کیا رائے دی۔ 11 مئی 1999 کو جب بھارت نے پوکھران میں 3 ایٹمی دھماکے کیے، اور اس کے بعد 13 مئی کو مزید 2 دھماکے جو ہیں وہ کر دیے، یوں نیوٹران اور ہائیڈروجن بم کے یہ 5 دھماکے کر کے بھارت جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں اس وقت قازقستان کے شہر الماتے میں تھے، جہاں انہیں ان دھماکوں کی جو ہے وہ اطلاع ملی، تو میاں نواز شریف نے قازقستان سے ہی آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ٹیلی فون کال کی اور انہیں کہا کہ ایٹمی دھماکوں کی تیاری کریں، بھارت کو جواب دینے کی جو ہے وہ تیاری کریں۔ لیکن جنرل جہانگیر کرامت جو ہیں وہ تذبذب کا شکار تھے اور وہ کنونس نہیں تھے کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے، ان کا خیال تھا کہ اس پہ سوچنا چاہیے۔ انہوں نے بقول ان کے، جو وہ خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو یہ مشورہ دیا کہ پاکستان آنے کے بعد پروز اینڈ کونس یعنی تمام نتائج، ممکنہ نتائج کا جائزہ لینے کے بعد، ادراک کرنے کے بعد ہی جو ہے سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس موقع پہ آرمی چیف جو ہے وہ کیا سوچ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ان کا موقف ہم معلوم کرتے ہیں شجاع نواز سے۔ شجاع نواز کی یہ کتاب ہے کراسڈ سوارڈز، اور شجاع نواز جو ہیں سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے جو ہیں بھائی ہیں، تو ظاہر ہے جنرل آصف نواز جنجوعہ کے جو بھائی ہیں وہ غدار تو نہیں ہو سکتے، تو یہ جو انہوں نے جنرل کرامت کے حوالے سے باتیں اپنی کتاب میں انہوں نے لکھی ہیں، یہ باتیں جنرل جہانگیر کرامت نے خود شجاع نواز سے بات کرتے ہوئے لکھی۔ انہوں نے ان سے سوال کیا جب اس حوالے سے، تو تحریری طور پہ انہوں نے جو شجاع نواز کو جواب بھیجا، وہ جواب انہوں نے اس کتاب میں جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ گویا یہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ جنرل جہانگیر کرامت کی اپنی کہی ہوئی بات ہے۔ یہ صفحہ نمبر 452 پہ لکھتے ہیں on 11 May 1998 India tested 3 nuclear weapons at Pokhran, following it on 13 May with another 2 tests. This was greeted with great public اچھا، the Pakistani leadership moved into action stations on hearing of the Indian test. Sharif was in Central Asian when the India blast occurred. He says that he decided immediately that Pakistan needed to respond in kind and called General Karamat from there. Karamat says he advised against any precipitate action and suggested that they discuss the pros and cons upon the Prime Minister's return. اچھا، وہ آگے اس کے بعد کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ we also wanted and got a decision after full deliberation absolutely essential for posterity, says Karamat. The decisions Sharif took on his own will haunt him and us forever. Taliban recognition, freezing accounts, etc. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے جو فیصلے اپنے طور پہ کیے وہ مسلسل ہانٹ کرتے رہے انہیں بھی اور ہمیں بھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو فارن اکاؤنٹس فریز کرنے کا فیصلہ تھا، طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا، حالانکہ طالبان کی حکومت تسلیم کس نے کی وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف اپنے طور پہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر لیں، ہم چاہتے تھے کہ اس پہ سوچ بچار ہو، تمام پہلوؤں پہ جو ہے وہ غور ہو۔ اچھا، اس پہ جب ڈیفینس کمیٹی آف دا کیبنٹ ڈی سی سی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو جنرل جہانگیر کرامت، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 493 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اصرار کیا کہ جو سیکرٹری جنرل فائنانس ہیں معین افضل، انہیں اس اجلاس میں بیٹھنے دیا جائے۔ اب کابینہ کا، سویلین حکومت کا اصرار تھا کہ جی وہ کیسے اس میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ اس کے ممبر ہی نہیں ہیں، وہ ایلیجیبل نہیں ہیں، اور یہ بہت حساس معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ جو ہے قومی سلامتی سے متعلق وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال جنرل جہانگیر کرامت کے اصرار پہ جو سیکرٹری ہیں فائنانس، سیکرٹری جنرل فائنانس معین افضل، انہیں اجلاس میں بٹھایا جاتا ہے، وہ بریف کرتے ہیں، گویا وہ ڈراتے ہیں کہ جی یہ سینکشن لگ جائیں گی، یہ پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ ہمیں بھارت کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔
اب وہ کیا کہتے ہیں جنرل جہانگیر قیامت صاحب؟ وہ کہتے ہیں I was not doing all this because I did not want to test, but because I wanted a fully debated and considered decision. I got it. Sharif says he insisted that they proceed with plans to test and overruled Karamat, who feared that that the US would retaliate against Pakistan with sanctions. He recalls that both Karamat and the naval chief opposed the test while the air chief supported the move. نیول چیف نے بھی اور آرمی چیف نے بھی ایٹمی دھماکوں کی مخالفت کی، صرف ایئر چیف جو تھے انہوں نے ایٹمی دھماکوں کی جو ہے حمایت کی۔ اب جنرل جہانگیر کرامت صاحب مخالفت کر کیوں رہے تھے یہ بھی وہ خود بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ they all knew that under US law sanctions are mandatory after such an event. We wanted the PM and others to understand this, and we wanted an assurance that budgetary concentrates post-event would not lead to a degradation of operational capacity, especially in Kashmir. We got this assurance. This was what it was all about. بس یہی معاملہ تھا۔ جنرل جہانگیر کرامت جو ہے وہ اصل میں اس بات سے خوفزدہ تھے کہ جب پابندیاں لگیں گی اور معیشت بگڑے گی، صورتحال خراب ہوگی تو کہیں ہمارا جو بجٹ ہے وہ کم نہ ہو جائے۔ نواز شریف نے یقین دہانی کروا دی کہ جی چاہے جو مرضی ہو جائے ہم آپ کا بجٹ جو ہے وہ کم نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا اس یقین دہانی کے بعد جو ہے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت وہ اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ ٹھیک ہے چلیں آپ ایٹمی دھماکے کرنے جا رہے ہیں تو کر لیں۔ گوہر ایوب خان جو ہیں وہ اپنی کتاب میں دا گلمپسز انٹو دا کوریڈورز آف پاور میں لکھتے ہیں کہ چودھری نثار علی چودھری آف چکری، جنہوں نے گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھایا اور جو بہت اپنے آپ کو کایا آدمی سمجھتے ہیں، بہت سیانہ سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اس ایٹمی پروگرام کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا میں ایٹمی دھماکے نہیں کرنے چاہیے۔ سرتاج عزیز مخالف تھے، مشاہد حسین سید مخالف تھے، بیگم عابدہ حسین نے مخالفت کی ڈٹ کے۔ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کا جب اجلاس ہوا تو اس میں، اور دیکھتے ہیں کہ مزید کس نے اس پہ کیا کہا۔ یہ ایک کتاب ہے بٹوین ڈریمز اینڈ ریئلٹیز، سرتاج عزیز کی جو ہے وہ کتاب ہے۔ اب سرتاج عزیز صاحب بھی اگرچہ وزیر خزانہ رہے ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ ان کی حکومت میں، لیکن یہ انہی کے بندے شمار ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے میں انہی کی نمائندگی کرتے ہیں جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں۔ تو وہ اپنی اس کتاب میں بٹوین ڈریمز اینڈ ریئلٹیز میں جو ہے وہ لکھتے ہیں 192 اور 193 صفحہ پہ انہوں نے حال بیان کیا ہے کہ 14 مئی 1998 کو جب یہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا۔ Only 3 members took a hawkish line and advocated that unless we retained strategic parity with India, our very existence would be threatened. صرف 3 تھے جنہوں نے ہاکش لائن اختیار کی، باقی جو ہیں وہ امن کی فاختائیں بن گئے۔ In comparison, at least 6 members took a more dovish line by emphasizing that everyone, including India, knew that we had the weapons. We would always test a time of our choosing, but meanwhile, why not take advantage of this opportunity? اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے بارے میں وہ جو سرتاج عزیز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ these members were neither hawks nor doves but could perhaps be categorized at house، یعنی یہ نہ 3 میں تھے اور نہ 13 میں تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے۔ یہ جو کابینہ میں شامل لوگ تھے اس میں ایک وفاقی وزیر ایسے بھی تھے جو اس ڈر سے بیرون ملک چلے گئے بھاگ کے کہ کہیں پٹاخہ اوپر نیچے نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ جو ہے اللہ نہ کرے کہ سب مارے جائیں، اس لیے وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ ڈر کے ملک چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ گئے۔ اور یہ الزام نہیں ہے بلکہ وہ خود انہوں نے اعتراف کیا۔ آئیے سنتے ہیں ایک پروگرام میں انہوں نے کیا کہا۔ جب اٹامک بلاسٹ ہونا تھا تو آپ یقین کریں ساری رات میں سجدے میں پڑا رہا کہ یا اللہ ان سارے لوگ جو 4 5 6 لوگ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں، اس میں ہی ایک کمزور آدمی ہوں جس کے والد کا کوئی نام نہیں ہے۔ میں اس خوف سے کہ مجھے پتا تھا کہ کب اور کس وقت یہ ہونا ہے، ظاہر ہے میں انفارمیشن کو، آپ یقین کریں صبح کی فلائٹ پکڑ کے میں نکل گیا۔ میں اتنا خوف زدہ تھا، میں نے کہا اتنا حساس مسئلہ ہے، کوئی پٹاخہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کہیں سے لیکیج ہو جائے، میں پاکستان سے۔ یہ وفاقی وزیر جو ڈر کے خوفزدہ ہو کے ملک سے بھاگ گئے اس خوف سے کہ کہیں پٹاخہ جو ہے وہ اوپر نیچے نہ ہو جائے، ان کا نام شیخ رشید ہے جیسے آپ نے سنا، اور وہ آج وزیر داخلہ ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 پاؤ اور آدھا کلو کے بھی ایٹم بم موجود ہیں۔ پتہ نہیں وہ بھی جنرل ایوب خان کی طرح ایٹم بم کو کوئی بینگن یا کدو سمجھتے ہیں کہ جو آدھا کلو اور پاؤ کے جو بھی ہیں وہ موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایٹمی دھماکہ ہو رہا تھا تو وہ خوفزدہ ہو کے اس ملک سے بھاگ گئے۔ میں نے تاریخی حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں
جن کی روشنی میں آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایٹمی دھماکوں کا جو فیصلہ ہے وہ کس نے کیا، ایٹمی پروگرام کا کریڈٹ کسے جاتا ہے، ایٹمی دھماکے کرنے کا کریڈٹ جو ہے وہ کسے جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور نواز شریف سے فوج نے فیصلہ کروایا، نواز شریف جو ہے ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر یہ سارے حقائق جاننے کے باوجود بھی کسی کی یہ رائے ہے تو پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایسا آٹومیٹڈ تھا کہ خود ہی چل گیا بس، کیونکہ اگر آرمی چیف خلاف تھے، وفاقی وزراء جو ہیں ان کی اکثریت ایٹمی دھماکے کرنے کے خلاف تھی، ڈیفنس کی جو کمیٹی تھی، کیبنٹ کی ڈیفنس جو کمیٹی تھی اس میں اس کے خلاف رائے آئی۔ اگر نواز شریف بھی خلاف ہوتے تو کیا پاکستان میں ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن وہی نواز شریف جس نے ایٹمی دھماکے کا فیصلہ کیا اسے غدار قرار دیا گیا، اسے مودی کا یار قرار دیا گیا، اور وہی جنہیں ایٹمی پروگرام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جن کا ایٹمی پروگرام میں قطعاً کوئی کردار نہیں ہے، وہ آج ایٹمی پروگرام کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ اور سیاستدانوں کو جو ہے ان کی کرپشن کے قصے جو ہیں وہ مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں، وہ وفادار نہیں ہیں، وہ ملک دشمن ہیں۔ غدار کون ہے، وفادار کون ہے، اس بات کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔